آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے۔ اسی پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتی بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعہ کھودی گئی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بابرکت پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے ایک سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو دور عرب کے ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئے، جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، اللہ کا حکم سنتی ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئی۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائے۔ اللہ کے خلیل نے کہا، اے ربی کائنات، میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشادی ربانی ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرہ یارس کے پہلے مرکز پر لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمینی مکہ پر پہنچے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین ایک بنجر اور ویران صحرا تھا، لیکن اس وقت بھی اس صحرا میں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے آبا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دو، وہی خدا تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ حکم خداوندی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا خدا ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجورے اور پانی کا مشکیزہ بی بی ہاجرہ کے پاس چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوری ختم ہو گئی تھی اور تپتی صحرا کی گرمی اور بھوک پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لختی جگر بھوک پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ اپنے بچے کی طرف واپس آئی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پتریلی زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا، زمزم، یعنی رک جا رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمہ سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی
اور اپنے بچے کے پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کی اجازت دے دے، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ اس طرح بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے۔ لہٰذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کے ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، آبی زمزم ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کی ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آبی زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کی گن گاتے ہیں۔ آبی زمزم بہت ہی فضیلت اور عظمت والا پانی ہے۔ اس کی تعظیم دو سبب سے ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار زمزم پی کر باقی پانی کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس پانی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں غذا کی طرح صلاحیت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے پہلے مکہ میں پوشیدہ تھے۔ انہیں کچھ کھانے کو نہ ملتا تھا۔ آپ نے مہینہ بھر صرف آبی زمزم پیا، اور اس مبارک پانی نے کھانے اور پانی دونوں کا کام دیا، اور آپ کا بدن نہایت تر و تازہ اور پربا ہو گیا۔ آبی زمزم پیٹ بھرنے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا پانی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پانی کا ادب و احترام کرے اور اسے ضائع بالکل بھی نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں مقدس و برکت والی چیزوں کا ادب کرنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔